سوال میرا یہ ہے ہوں، تقیہ کے بارے میں جی کہ حکم معصوم ہے کہ آپ دورے جو پرفتن دور ہو تو اس میں مسلمان مومنین کو چاہیے کہ چھپ کے اپنا عبادت کریں، اپنے گھروں میں ہوں۔ چھپ کے بیٹھ جائیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، ظاہراً عبادت نہ کریں۔ تو آج کل جو جیسا کہ صورتحال ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ پرفتن دور ہے؟ کیا تو ہمیں جو اپنی ہے عبادات کا جی جی وہ تو ہر آدمی کے ہر دنیا میں جو مختلف جگہ ہیں وہ ہر جگہ مختلف ہے. ہر ہر آدمی کا، ہر محلے کا، ہر شہر کی حالت ایک نہیں ہے. تو جو لوگ، وہ جی آدمی جی جس پہ حدیث میں یہ ہے کہ جس جو ہر آدمی اپنی سچویشن کو جانتا ہے، جس آدمی پہ تقیہ واجب ہو جاتا ہے وہ خود اس کو احساس کر لیتا ہے، وہ خود محسوس کر لیتا ہے. تو جو لوگ اگر وہ جی جی کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں، کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ وہ عبادت اگر علن شیعہ والی عبادت کریں تو ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، وہ نہ کریں اس طریقے سے، آپ اوپنلی نہ کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہر جگہ یہ تو نہیں ہے. اچھا. بہت جی ساری جی جگہ ہیں دنیا میں کہ آپ ادھر جا کے نماز پڑھیں، اس کو کوئی کچھ آپ کو کچھ منع ہی نہیں، کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں. مثلا آپ کے اسلام آباد میں شیعہ مسجد ہے، ادھر جا کے اگر آپ نماز پڑھیں ہاتھ کھول کے، کوئی آپ جی کو جی نہیں پوچھتا نا. لیکن ایسے جگہ بھی ہیں، مثلا پشاور میں شاید ایسے محلے ہوں گے، یا جو لوگ صوبہ سرحد میں رہتے ہیں نا، ایسے جگہ ہیں وہاں پر اگر آپ جا کے ادھر جی کارا کھلم کھلا. چنار اور اس سائڈ کے ہاں علاقوں میں بہت زیادہ حالات ہاں، خراب ہیں. وہ پارا چنار تو اندر ادھر تو سب شیعہ ہیں. لیکن ایسے علاقے ہیں جہاں پر اگر آپ جائیں ادھر، ان کو پتہ چل جائے کہ آپ شیعہ ہیں تو وہ آپ کو تنگ کریں گے، ماریں گے، شاید قتل بھی کر دیں. خصوصاً مجالس کے بارے میں تھا کہ یہ جو مجالس اوپن کرتے ہیں یا جلوس، جیسے پاکستان انڈیا میں یہ ہے جلوس کا کہ محرم کے جلوس نکلتے ہیں باقاعدہ، تو کیا یہ ہوں. ائمہ معصومین سے اس کی کوئی روایت یا کوئی ایسی ملتا ہے سند کے اس طریقے سے جلوس وغیرہ یا دیکھ، مجالس ائمہ کا طاہرین علیہ انعقاد کرنا السلام چاہیے؟ نے فرمایا کہ تم عزاداری کرو اور عزاداری کا اظہار کرو، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ جلوس نکالیں، لیکن اگر جلوس نکالنے سے منع بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کسٹم بن گیا ہے کہ یہ شیعوں کی علامت ہے، شیعہ ایسا کرتے ہیں، اس سے شاعر کی اور مذہب کی تقویت ہوتی ہے. عزاداری اسی طریقے سے شیعوں نے کرتا رہا ہے اور وہ اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے. بہرحال عزاداری کا اظہار کرنا کہ ہم عزادار ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں، یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ کار یہی ہے کہ انسان سڑک پہ آ کر، سب کے سامنے آ کر غم کا اظہار کرے، مصیبت کا اظہار کرے. قریب کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر غم کا اظہار کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. اگر کوئی طریقہ مل جائے ہمیں کہ وہ جلوس سے بھی زیادہ اس میں ہم اپنے غم ظاہر کر سکیں، علناً کر سکیں، تو وہ بھی کرنی چاہیے. تو یہ ہم کہنے کہ ائمہ علیہ السلام نے جلوس نکالا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جلوس نکالا، لیکن انہوں نے حکم دیا ہے کہ غم کا، بے قراری کا اور مصیبت کا اظہار کرو. اور یہ ایک اچھی بات ہے. اگر پاکستان، انڈیا اور بہت سارے ملکوں میں، ایران میں، عراق میں، لوگ غم کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ کر شہر میں ادھر جا کر سینہ زنی کرتے ہیں، نوحہ سرائی کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بہت یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے سے موافقت رکھتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے غم کا اظہار کرو. جی، اپنے جی. غم کو ظاہر اور کرو. آغا صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال ہے مردوں کے حوالے سے، یہ جو داڑھی کے حوالے سے کہ یہ کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ جی 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 جی، اس میں کئی احادیث ہیں. داڑھی کو چھوڑنا چاہیے اور اس کو مونڈنا، اس کی سخت مذمت ہے، حرمت ہے. یعنی داڑھی کے اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو کیا اس کی نماز ہو وہ جاتی نہیں ہے؟ ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے بھائی. اگر اللہ نے داڑھی نہیں دیا تو وہ اس کی داڑھی نہیں ہے، بس ختم. اس کی کوئی تکلیف ہی نہیں. اگر مثلا ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے لیکن تو اگر کسی کی وضو میں ہے کیا وہ کرے گا؟ شیو کرتے ہیں. دیکھیں، وضو میں ہاتھ دھونا واجب ہے. اگر ہاتھ ہی نہیں ہے تو بھائی وہ ہاتھ نہیں دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کی داڑھی اللہ نے نہیں دیا، اس کے چہرے پہ بال کم ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کوئی گرفت نہیں، اس کو کوئی مذمت نہیں ہے. وہ اللہ کا کام ہے. اگر کسی کو اللہ نے داڑھی دی ہے تو وہ اس کو شیو کرنے سے منع ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث روایات میں اس میں پورا باب ہے. کتاب وسائل الشیعہ میں ایک باب ہے اور کتاب مستدرک میں بھی ایک باب ہے داڑھی کے متعلق. جی ہاں.
جی مزید یعنی کچھ کہ بولیں؟ اگر کوئی کسی نے شیو کیا اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وضو کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں وضو ہو جاتا ہے، میں وضو کا اس شرط کی نہیں ہے۔ بات نہیں کر رہی جن کی داڑھی ہاں ہے ہاں ہی نہیں ہے، لیکن جو شیو نہیں کرتے ہیں ان کے ہاں بارے میں وضو سوال کر رہی ہوں۔ نہیں، نماز وضو صحیح ہے، بس اس کا یہ کام غلط ہے نا۔ مثلا کوئی داڑھی اگر مونڈتا ہے وہ اس کی اپنی گناہ ہے، اور لیکن اس کا نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز وہ اس نماز اس کی صحیح ہے۔ اس کا آپس میں کوئی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ داڑھی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ ہاں صحیح ہے۔